آداب آج کے اس اہم تجزیے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، آج کل جب شادیوں کی بات آتی ہے تو ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ بوجھ، سٹریس اور دکھاوا، رائٹ؟ لیکن آج ہم تاریخ اسلام کی سب سے پاک اور مقدس شادی پر غور کرنے جا رہے ہیں، امام علی ایس اور بیوی فاطمہ ایسے کی مبارک شادی۔ یہ صرف ایک پرانا واقعہ نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی سوچیں تو یہ ایک ایسی سنت ہے جو لٹرلی آج بھی دنیا بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے، خصوصاً جو نئے جوڑے اپنی آنے والی زندگی کے لیے رہنمائی تلاش کر رہے ہیں نا، ان کے لیے اس تجزیے میں ایسی باتیں ہیں جو کسی خزانے سے کم نہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیر کے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں مدینہ کی وہ خوبصورت اور پرسکون رات۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس رات آسمان پر چاند بھی معمول سے کہیں زیادہ روشن تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، یہ کوئی عام رات تھوڑی تھی، یہ وہ وقت تھا جب اس کائنات کی سب سے پاک شادی ہونے جا رہی تھی۔ یہ روشنی، یہ فضا کا سکون، یہ دراصل اس مقدس رشتے کا عکس تھا جو دو عظیم ہستیوں امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا کے درمیان جڑنے والا تھا۔ یہ منظر ہمیں ایک بہت گہری بات سکھاتا ہے کہ جب نیت صاف ہو اور رشتے پاک ہوں تو پوری کائنات اس کی گواہ بن جاتی ہے اور قدرت بھی اس کی خوبصورتی میں اپنا رنگ بھر دیتی ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ تھوڑا غور کریں۔ اس وقت کے معاشرے میں بھی دو الگ الگ راستے تھے۔ ایک طرف وہ امیر اور رسوخ والے لوگ تھے جنہوں نے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، بڑے بڑے محل، سونا، بے حساب دولت، لیکن اللہ کے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار خاموش رہے۔ ان کی وہ خاموشی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام تھی۔ پھر دوسری طرف دیکھیں، حضرت علی کا رنکشی نہایت حیا اور محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے پاس نہ کوئی محل تھا، نہ سونا، نہ دولت، تو پھر ان کے پاس تھا کیا؟ ان کے پاس تھا صرف ایک سچا دل، پختہ ایمان اور اللہ کی بے پناہ محبت۔ یہاں دولت کو ایمان اور کردار کے سامنے بالکل زیرو سمجھا گیا، اور واقعی شادی کے خواہشمند افراد کے لیے یہ کتنا عظیم سبق ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب حضرت علی ایس اپنا پیغام لے کر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نہایت ہی پیار اور شفقت سے پوچھا، علی، کیا تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ذرا اس سوال کی سادگی اور اس میں چھپی محبت کو محسوس کریں۔ حضرت علی ایس نے بھی بے حد ادب اور حیا سے جھک کر عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس یہی تھا وہ لمحہ، تاریخ کا وہ سنہری باب جو ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتوں کی بنیاد میں حیا، احترام اور سچائی کتنی ضروری ہے۔ اس مختصر سے مکالمے میں کوئی لمبی چوڑی دنیاوی شرطیں نہیں تھیں، کوئی مطالبات نہیں تھے، بس دو خالص دلوں کا احترام تھا۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ اس پورے واقعے کا سب سے جذباتی اور روحانی حصہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا وہ ادب سے بھرا جواب سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، اللہ نے آسمانوں میں تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ! مطلب یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا، یہ سیدھا آسمانی فیصلہ تھا۔ یہ مبارک الفاظ بالکل واضح کرتے ہیں کہ جب رشتے سچائی ایمان کی بنیاد پر جڑتے ہیں نا، تو ان کی منظوری صرف زمین پر نہیں ہوتی بلکہ وہ آسمانوں میں قبول ہوتے ہیں۔ اور یہی اللہ کی رضا اس شادی کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ اچھا، اب شادی کی تیاریوں پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ جب نکاح طے پا گیا تو اخراجات پورے کرنے کے لیے حضرت علی نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی زرہ یعنی اپنا حفاظتی لباس بیچ دیا۔ اب اس زمانے میں ایک بہادر جوان کے لیے اس کی زرہ کتنی قیمتی ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اسے بالکل خوشی خوشی قربان کر دیا۔ اور اس پیسے سے کیا آیا؟ بس گھر کا بنیادی سامان۔ کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی۔ انہی مختصر سی چیزوں سے انہوں نے ایک ایسا گھر آباد کیا جس کی بنیاد ہی سکون پر تھی۔ آج کل ہم لوگ شادی کا آغاز ہی قرض اور بوجھ سے کرتے ہیں۔ نئے جوڑوں کے لیے یہاں بہترین عملی سیکھ یہ ہے کہ زندگی کا آغاز قرض سے نہیں بلکہ جو میسر ہو اسی میں شکر گزاری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر آج کے دور کی مادیت پرستی اور سچی برکت کے درمیان ہم موازنہ کریں تو ایک کڑوا سچ سامنے آتا ہے۔ آج کل ہم مہنگی ڈیکوریشن، لاکھوں روپے کے کھانے اور صرف دکھاوے کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے شادی جتنی شاندار ہوگی خوشی اتنی زیادہ ہوگی، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ حضرت علی علیہ اور بی بی فاطمہ علیہ السلام کی شادی میں نہ کوئی مہنگی ڈیکوریشن تھی، نہ لاکھوں کا کھانا اور نہ ہی کوئی دکھاوا، پھر بھی
اس گھر میں جو سکون تھا، جو بے پناہ محبت تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی جو برکت تھی، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ مادیت اور روحانیت کا واضح فرق ہے۔ اصل برکت اور خوشی دولت کے دکھاوے میں بالکل نہیں، بلکہ دلوں کے سکون اور اللہ کی رضا میں چھپی ہے۔ اور اس سادگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ واقعی بہت دلچسپ بات ہے۔ یہ وہی چھوٹا سا سادگی سے بھرا گھر تھا، وہی سکون اور محبت سے آباد آنگن تھا، جہاں سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسے نور دنیا میں آئے۔ سوچئے، تاریخ اسلام کے 2 سب سے چمکتے ستارے اس سادگی میں پروان چڑھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت اور عظیم کردار محلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب گھر کی بنیاد میں اللہ کی محبت اور پاکیزہ اخلاق ہو تو وہاں ایسی ہستیاں جنم لیتی ہیں جو پوری تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ تو آئیے ان تمام اسباب کو جمع کرتے ہیں۔ اگر ہم آج بھی سچ میں کوئی سنت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ مبارک شادی نئے جوڑوں کے لیے ایک ایبسولیوٹ پریکٹیکل گائیڈ فراہم کرتی ہے۔ پہلا اصول، محبت دولت سے نہیں، اخلاق اور ایمان سے ہوتی ہے۔ شادی کے فیصلوں میں ہمیشہ کردار کو پیسے پر ترجیح دیں۔ دوسرا، رشتوں کی بنیاد ایمان پر رکھیں۔ اور تیسرا، سب سے اہم نقطہ، سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں اللہ کی رضا ہو۔ دیکھیں، دکھاوا کر کے سوسائٹی کو تو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن روح کا سکون صرف اور صرف سادگی میں ہے۔ اگر ہم سب، اور خاص کر نئے شادی شدہ جوڑے، ان اصولوں کو اپنا لینا تو زندگی واقعی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اس تجزیے کے آخر میں ہم سب کے سامنے ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم آج سچی محبت کو دولت سے تولنا چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے معاشرے کو اس دکھاوے اور مادیت پرستی کی ریس سے نکل کر واپس اس پاکیزہ اور سادگی بھری سنت کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ امام علی اور بی بی فاطمہ کی شادی ہم سب کے لیے ایک بالکل صاف آئینہ ہے۔ فیصلہ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں ان فرضی خوشیوں کے پیچھے بھاگنا ہے یا اس حقیقی سکون کو اپنانا ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تجزیے میں اس عظیم سفر پر ساتھ چلنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج ہم سب نے مل کر کچھ واقعی بہترین اور زندگی بدل دینے والا سیکھا ہوگا۔